امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، واقعہ کس کا چل رہا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے پاس جانا، سمجھانا، اللہ کا پیغام پیش کرنا، اکثر و بیشتر لوگوں کا ایمان نہ لانا، یہ سب واقعہ چل رہا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کوئی قصے کہانی کتاب تو ہے نہیں، مگر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کے، ان کی امتوں کے واقعات کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ جھٹلانے والی قوم کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ آنے والا انسان پڑھے، غور کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے خبردار غداری نہ کرے اور خدا کے احکام کو قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرے۔ یہ مقصد ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی، افسانہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ ہدی للناس، قرآن نے اپنے آپ کو فرقان کہا ہے، ہدایت کہا ہے، سراپا نور کہا ہے انسانوں کے واسطے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آیت نمبر 92 پہلی آیت آج کی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ پچھلے جمعہ میں آخری آیت کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے، سماجی ذمہ داروں نے اپنی عوام سے کہا تھا، اگر شعیب کی تم لوگ پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، انکم اذا لخاسرون، تو ضرور تم لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے، تمہارا خسارہ ہوگا، تمہاری بربادی ہوگی۔ یہ پوائنٹ یاد رہے آج کی آیت۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، قرآن کہہ رہا ہے تو ان کو زلزلے نے آ دھرا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس طریقے سے وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندھے پڑے رہے۔ تفسیری ترجمہ، شعیب کی قوم کو زلزلے نے آ دبوچا، زلزلے نے آ پکڑا، آ دھرا۔ فَأَصْبَحُوا، تو وہ لوگ ہو گئے صبح کے وقت، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ پڑے ہوئے، مر گئے تھے۔ رات ہوئی، جب سوئے ہیں اپنے گھروں میں جا کر صحیح و سلامتی کے ساتھ، کچھ نہیں ہے، صبح ہو رہی ہے تو پوری بستی کے گھروں میں لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ یہ تفسیری ترجمہ میں کر رہا ہوں اور یہی سب باتیں ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ یک بارگی وہ یہ نازل ہوا کہ رات کو اچھے بچے ہیں، صبح کو جب صبح ہوئی تو سب اپنی قوم کے، اپنے گھروں میں، ساری قوم نہ ماننے والے جو اکثریت تھی، اپنے گھروں میں پتنگوں کی طرح پیچھے رہ گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو شعیب کی قوم کو سائے کے عذاب نے پکڑ لیا، سایہ والا عذاب۔ وہ دونوں واقعہ سناؤں گا، وہ دوسری جگہ ہے۔ یہاں پہ جو آیت ہے جو میں نے بھی پڑھی ترجمہ کیا، اس سے پتہ چلا کہ عذاب نازل ہوا، رات میں اچھے بچے سو گئے، صبح کو کوئی وہ ہے نہیں، سب مرا گئے ہیں۔ اب میں یہاں پہ تفسیر کروں گا واقعہ جو انہوں نے دکھایا ہے۔ الرجفہ کی تفسیر الزلزلہ، یہ زلزلہ جو ہم لوگ بولتے ہیں زلزلہ آ گیا، یہ زلزلہ عربی لفظ ہے، اور زلزلہ کا اردو میں بھی وہی ترجمہ ہوا زلزلہ۔ تو زلزلہ ہے کیا؟ دوسری زبان میں بھونچال، زمین کا وائبریشن، زمین ہے، پہاڑ ہے، آبادی ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں سب کا وائبریٹ ہو جانا، وائبریشن، تھر 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 کانپنا، یہی زلزلہ ہے۔ تو الرجفہ کی تفسیر کر رہے ہیں الزلزلہ، زلزلہ نے آ پکڑا انہیں۔
اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور نے ان کے واسطے تو دعا ہی نے کی تھی۔ کتنی بار میں نے یہ حدیث سنائی ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی عبداللہ بن عباس کے متعلق، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم دے۔ ان کی تفسیر یہاں پہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اب اس واقعے سے یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ابھی قرآن میں جو کہا ہے کہ صبح بھی سب مرے کے مرے پڑے رہ گئے، یہ جو واقعہ بیان تفسیر میں ہو رہا ہے تو وہ تو مختلف بات ہے۔ ہم پہلے ہی جواب دے دیں، دو واقعہ عذاب کے نزول کی نوعیت دو ہے، دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھاگ گئے تھے، رات بسر نہیں کی تھی اپنی قوم میں، اپنے گھروں میں، وہ تو بچ گئے، ان کے اوپر عذاب دوسرا آیا، وہ بادل آیا، سایہ کیا، سب واقعہ آئے گا۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، جہنم کا دروازہ کھول دیا، فارسل علیہم حرا شدیدا، لو کے تھپڑے چل رہے تھے پوری بستی میں، لو شدید، لو گرم، ہوا تپش، فاخذ بانفاسہم، اتنی تپش کہ گھٹن ہو جا رہا ہے، سانسیں سوکھ گئیں، کلیجہ سوکھ رہا ہے، سب پانی طلب کر رہے ہیں، سایہ کی طلب میں ہے، کہیں سایہ مل جائے، پانی مل جائے۔ تفسیر میں ہے وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ظِلٌّ وَلَا مَاءٌ، نہ تو سایہ انہیں فائدہ دے رہا تھا، نہ تو پانی انہیں کام آ رہا تھا، پانی پی رہے ہیں، پیاس بجھ نہیں رہی ہے، سائے میں ہے پھر بھی جو ہے لو لگ رہی ہے۔ جب یہ سب دیکھا فَكَانُوا يَدْخُلُونَ الْأَسْرَابَ لِيَبْرُدُوا فِيهَا، وہ سب سرنگوں میں، جو ان کے آبادیوں میں جو سرنگ تھی، زمین میں جو تہخانہ تھا، جو جہاں پا رہا ہے زمین کے اندر گھس رہا ہے، فَإِذَا دَخَلُوهَا وَجَدُوهَا أَشَدَّ حَرًّا مِنَ الظَّاهِرِ، جب اندر جا رہا ہے تو اندر بھی اتنی تپش اور گرمی کی، باہر سے زیادہ گرمی اندر لگ رہی ہے، اور سوچ کر گئے کا احساس ہوگا۔ فَخَرَجُوا هَرَبًا إِلَى الْبَرِيَّةِ، بہت سے لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم کے منکرین، نہ ماننے والے بہت سارے لوگ بھاگ گئے، جنگلوں میں بھاگ گئے کہ وہاں سایہ ملے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَةً، یہی ہے دوسری آیت کا مفہوم، یہ ٹکڑا تفسیر میں، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَةً فِيهَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ فَأَظَلَّتْهُمْ، جب بہت سارے لوگ بھاگے جنگلوں میں کہ وہاں پناہ لیں گے، وہاں سایہ ملے گا، پانی ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا، ایک بادل آیا، بادل دیکھ کر ان کو آس ہوئی کہ یہ سایہ بھی دے گا، برسے گا بھی، خوشبو آ رہی تھی، جب بادل آیا تو خوشبو آئی، فَأَظَلَّتْهُمْ، اور انہیں سایہ بھی ہوا، بادل نے سایہ بھی ان کو کر دیا۔ جو لوگ تھے فَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهِيَ ظُلَّةٌ، چلانے لگے بہت سے لوگوں کو، جو لوگ تھے جلدی سے جاؤ آبادی میں جو پاس میں ہماری لوگوں سے کہو وہاں ایک بہت اچھا بادل آیا ہے، سایہ بھی ہے، بہت آرام سکون ہے۔ یہ ہے قدرت کا انتقام، جب قدرت کسی سے انتقام لینا چاہتی ہے تو کوئی فرد بچتا نہیں ہے۔ اب یہ قدرت نے اپنا ایک ہیلا کیا ہے، قرآن میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکاروں نے اپنا مکر کیا، اپنی تدبیر چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ اللہ نے کیا تدبیر کی؟ قدرت سے کوئی لڑ سکتا ہے بھائی؟ قدرت ہے، ایک بادل بھیجا، اور بادل بھی سایہ کرنے والا ہے۔ فَوَجَدُوا لَهَا بَرْدًا وَنَسِيمًا، بادل کے سائے میں انہوں نے ٹھنڈ کا احساس کیا، وَنَسِيمًا، نرم خرام بھینی ہوا بھی آنے لگی۔ حَتَّى اجْتَمَعُوا، یہاں تک کہ جتنے بھی بچے تھے، مرے نہیں تھے بستی میں، جب سب جمع ہو گئے بادل کے نیچے، تحت الصحابہ، بادل کے نیچے سب جمع ہو گئے، اور جمع بھی کتنے ہوئے؟ رجالہم ونساؤہم وصبیانہم، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب جمع ہو گئے۔ الہبا، یہی عذاب ہے، الہبہ اللہ علیہم نارا، اللہ نے ان پر آگ برسا دی۔ بادل سے بارش کیسی ہوئی؟ پانی کی بارش نہیں ہوئی، آگ کی برسات ہوئی۔ آپ ایک سوال کرو گے، آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی؟ 3 کیٹیگری کا نام لیا انسانوں میں، سب جمع ہو گئے، ان کے مرد لوگ بھی جمع ہو گئے، اسی بادل کی سائے میں آ گئے، وَنِسَاؤُهُمْ، ان کی عورتیں بھی، وَصِبْيَانُهُمْ، ان کے بچے بھی۔ بچوں کا کیا قصور تھا؟ بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس کے جواب، کئی ایک جواب ہیں، سب سے بڑا تو جواب یہ ہے کہ جب خدا ڈھیل دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے،
مانیں گے کیا ہوگا وہ تو جانتا ہے رب، وہ تو جانتا ہے کیا ہوگا، مگر پھر بھی مہلت ڈھیل دیتے جا رہا ہے۔ اور خدا ہی کا ضابطہ ہے، جب جلال الہی کا ایک ادنا سا نمونہ سامنے آتا ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، وہ شیرخوار بچہ ہو یا 100 سالہ عالم پیری کا بزرگ ہو، انسان کوئی بچے گا نہیں۔ اور یہ بھی خدا کا ضابطہ ہی قاعدہ ہے، قدرت کا ہی بنایا ہوا اصول ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ خدا کافروں پر عذاب جو نہیں بھیجتا تو کئی وجہ ہے، ایک تو خدا رحمت والا ہے اور اسی کا قاعدہ ضابطہ بنایا ہوا ہے، خدا کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، خدا کا غضب ہلکا پڑ جائے گا اور خدا کی رحمت بھاری ہو جائے گی، تو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر ایک ضابطہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ جب عذاب دینا چاہتا بھی ہے کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، جب ایک حد ہو جاتی ہے عذاب دینا چاہتا ہے، پھر بھی اللہ کی مشیت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہماری مخلوق ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے شیرخوار بچے ہیں، تو بچوں پر ترس کھاتا ہے اللہ، یہ سبب، پھر عذاب ٹلتا ہے۔ پھر خدا کا عذاب آنا چاہتا ہے، خدا کی پھر مشیت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی قوم، جس قوم پر میں عذاب نازل کرنے والا ہوں اس میں بے کس، بے بس، مجبور، ضعیف، کمزور، بوڑھے لوگ بھی ہیں، پھر عذاب ٹلتا ہے۔ اب پوری ذمہ داری آ کر کہاں رکی؟ عام افراد اگر وہ مان جائیں تو سب کا بھلا ہو جائے، مگر ناک ہوتی ہے نا، مانیں گے نہیں، نبی کو ہم نبی مانیں گے نہیں۔ یہ کفر کی نحوست ہے کہ دنیاوی عذاب بھی آ جاتا ہے، وہاں کا عذاب تو دائمی بھی برقرار ہے۔ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہونے والے ایک اعتراض پر کہ جب بچے بھی تھے پھر بھی عذاب آ گیا، تو میں نے سمجھایا نا اپنے طور پر، کچھ سمے میں آپ کو آیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَرَجَفَتْ بِهُمُ الْأَرْضُ، زمین پھٹی، سب دھس گئے، آگ برسی، جل گئے، لاشوں کے ڈھیر ہیں، زمین پھٹی، دھس گئے۔ نتیجہ کلام وَسَارُوا رَمَادًا، راکھ ہو گئے، جو بچے دھس گئے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں نے بیان کی، ایک دوسری تفسیر ہے وَرُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْهُمُ الرِّيحَ 7 أَيَّامٍ، اب دن کا ایک ہفتہ، تفسیر میں ہے کہ پورا ہفتہ 7 دن اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو روک لیا۔ ہوا ایک پل کے لیے چلتی، ہوا ہمیں لگے نہ لگے، ہوا ہے، خلا ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گی، احساس بھی نہیں ہوگا، یہ ہوا رک جائے ابھی نا، ایسا ٹمپریچر گھٹے گا کہ گھٹ گھٹ کے انسان مر جائے گا۔ تو یہاں پہ ہے اللہ نے ہواؤں کو روک لیا اور 7 دن تک ہوا رکی رہی۔ جس قوم سے اللہ ہوا کو روک لے تو ظاہر سی بات ہے گھٹن محسوس ہوگی، گھٹ گھٹ کے سب مر گئے کتنے۔ یہ دوسری تفسیر میں ہے عذاب کے نزول کا واقعہ کہ ایسے عذاب آیا۔ اور یہاں ایک جبلن، پہاڑ، بادل نہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ، من بعید، پہاڑ نظر آیا۔ یہ بھی حیرت کی چیز ہے، ہماری آبادی ہے، ہم نکل جائیں جدھر بھی چوطرفہ کہیں نکل جائیں تو ہمیں بنارس سٹی میں کہیں پہاڑ نظر آئے گا، وہ ہو جائے گا، علاقہ ہو جائے گا، مرزا پور ہے، بہت پہاڑیاں ہیں، پہاڑ کا نظر آ جانا اپنی سٹی، اپنے شہر کے پاس میں کتنی حیرت کی چیز ہے۔ سب بھاگے، چلو پہاڑ کے پاس چلا جائے، پہاڑ اٹھا ہے سایہ کی طرح، سب اندر آ گئے، پہاڑ کو اللہ نے گرا دیا۔ یہ تیسرا، یہ چوتھا طریقہ عذاب کا بتلایا انہوں نے تفسیر میں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں۔ کس میں نہیں بسے؟ وہ تفسیر کر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، شعیب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا تھا، ان کے لائے ہوئے پیغام الہی کو نہیں مانا تھا، تو جب وہ ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، عذاب نازل ہو گیا، پوری تفسیر گزر گئی۔ قرآن کہتا ہے اس طریقے سے ہلاک کیے گئے، اس طریقے سے ان پر عذاب آیا کہ ان کا استیصال کر دیا گیا، ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیا گیا، مکان ہے، مکی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا
تو گویا کہ انہوں نے اس میں یعنی اپنے گھروں میں کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں. حیرت کی چیز ہے، مکان موجود ہے، مکین نہیں، رہنے والا نہیں ہے، گویا کہ کبھی وہ رہے ہی نہیں. آگے ہے الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی. دو بار ایک دم بغل میں قرآن کہہ رہا ہے الذین کذبوا شعیبا، کأن لم یغنوا فیہا کے بعد پھر کہہ رہا ہے قرآن الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے. پیچھے ان کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے کہا تھا، اپنی عوام سے کہا تھا اگر تم لوگ شعیب کے پیچھے چلو گے تو وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرما دیا تو اس کے بعد یہ فرما رہا ہے شعیب کی قوم، یعنی قوم سے مراد یہاں پہ ایمان لانے والے. شعیب اور شعیب پر ایمان لانے والے لوگ اٹھانے والے نہیں ہیں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں ان کی قوم کے جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی، انہیں جھٹلایا تھا. خسارہ نقصان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا کچھ تلف ہو جائے ہماری تجارت میں، یا ہمارا پہلے ہی سے جو ہے ہماری پونجی موجود ہے اور اس میں کمی ہو جائے، یہ ہوتا ہے خسارہ. اور سب سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی جان کا ہوتا ہے. مال کا خسارہ بھی خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، مال کم ہو جائے. لیکن جب ہماری جانیں تلف ہو جائیں اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں. اور وہ ایک دو جان نہیں، پوری بستی کی بستی تہس نہس کر دی گئی. قرآن نے کہا گھاٹا اٹھانے والے وہ نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں جنہوں نے تکذیب کی، اور تکذیب ہی کی وجہ سے وہ نیست و نابود کر دیے گئے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں. تفسیر یہاں پہ اے لم یقیموا فیہا، اس طریقے سے معاملہ ہوا صبح کو، یہ منظر سامنے آیا گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی مقیم ہی نہیں ہوئے، بسے ہی نہیں، اترے. ولم ینزلوا فیہا، اور اس میں اترے ہی نہیں. خلاصہ کلام اس بحث کا یہ ہے کہ ان کا استیصال کر دیا گیا، ان کا پورا نام و نشان مٹا دیا گیا.